قانون سے آگئی ہر شہری کا بنیادی حق ہے. آج کا جو موضوع ہے اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تاکہ کسی اور کا کام آئے. اور کبھی کوئی آپ اگر مشورہ لینا چاہیں تو اسکرین کے اوپر میرا نمبر آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ وائس میسیج کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کوئی بات پوچھنے کے لیے. تو آج ہم ڈنکی کے بارے میں بات کریں گے. جس سے ہمارے ملک میں ہزاروں نوجوان جو ہے نا اس کی وجہ سے تباہ ہوئے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں اور ان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے. گزارش ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے نا وہ ایک بہتر مستقبل اور اچھے روزگار اور خوشحال زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے. تو اب بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے خاندان کی مالی مشکلات کو ختم کرنے اور بہتر مواقع حاصل کرنے کے لیے بہتر بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہی خواب جو ہیں انہیں ایسے دھوکے بازوں اور انسانی اسمگلروں کے جال میں پھنسا دیتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک پہنچانے کے وعدے کرتے ہیں. غیر قانونی طریقہ کار کو جو غیر قانونی طریقہ کار ہے اس کو عام زبان میں ڈنکی کہا جاتا ہے. اب ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈنکی دراصل ایک ایسا غیر قانونی سفر ہے جس میں انسان جو ہے وہ قانونی ویزا, ورک پرمٹ یا امیگریشن کے بجائے خفیہ راستوں یا جعلی دستاویزات یا انسانی اسمگلر جو ہوتے ہیں, انسانی اسمگلر, ان کی مدد سے دوسرے ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ابتدا میں یہ سفر ایک آسان راستہ دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ جان, مال, عزت اور مستقبل سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے مترادف ہے. انسانی اسمگلر جو ہیں عموماً نوجوانوں اور ان کے خاندانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ چند ہفتوں میں وہ یورپ, امریکہ, کینیڈا یا دیگر ترقی یافتہ ممالک پہنچ جائیں گے. وہ بڑی بڑی تنخواہوں, مستقل رہائش کے خواب دکھاتے ہیں. لوگ پھر اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں, زیورات فروخت کر دیتے ہیں یا لاکھوں روپے قرض لے کر ان ایجنٹوں کو دے دیتے ہیں. لیکن جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو پھر حقیقت جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. ڈنکی کے راستے پر چلنے والے افراد کو اکثر کئی ممالک سے غیر قانونی طور پر گزارا جاتا ہے. انہیں ٹرکوں کے خفیہ خانوں, کنٹینرز, جنگلات, صحرائی اور پہاڑی راستوں سے گزارا جاتا ہے. کئی دن بھوکے پیاسے ان کو رہنا پڑتا ہے. بعض اوقات درجنوں جو افراد ہیں افراد کو جو ہے نا ان کو ایک ہی کمرے یا گاڑی میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں نہ مناسب خوراک ہوتی ہے, نہ ہی کوئی ایسی طبی سہولت ہوتی ہے. اس سفر کا سب سے خطرناک مرحلہ جو ہے وہ سمندری راستہ ہوتا ہے. انسانی اسمگلر اکثر پرانی اور غیر محفوظ جو کشتیاں ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. سمندر میں خراب موسم, اونچی لہریں یا کشتی میں خرابی سینکڑوں جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. دنیا بھر میں ایسے بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں یہ کہ غیر قانونی تارکین وطن کی کشتیاں ڈوب گئیں اور سینکڑوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. بعض افراد صحراؤں اور جنگلات میں راستوں بھٹک جاتے ہیں. پانی اور خوراک ختم ہو جاتی ہے. شدید گرمی یا سردی انہیں موت کے قریب پہنچا دیتی ہے. کئی لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ سرحدی علاقوں, پہاڑوں اور ویران راستوں سے ملی ہیں, جبکہ کچھ افراد ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتے ہیں اور ان کے خاندان زندگی بھر ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی شخص منزل کے قریب بھی پہنچ جائے تو مشکلات ختم نہیں ہوتی. غیر قانونی داخلے کی وجہ سے متعلقہ ملک کی پولیس یا بارڈر فورس اسے گرفتار کر سکتی ہے. اس کے بعد حراستی مراکز ہیں, جیل, پوچھ گچھ اور طویل قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالآخر بہت سے افراد کو پھر واپس اپنے ملک بھیج دیا جاتا ہے. اس عمل کو جو ہے ڈیپورٹیشن کہتے ہیں. جو اس طرح پکڑے جاتے ہیں پھر ان کو واپس بھیج دیتے ہیں تو سمجھو کہ ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں. ڈپورٹ ہونے والے افراد ہیں نہ صرف مالی نقصان یہ ہے کہ وہ مالی نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ ان کی سماجی اور ذہنی حالت بھی شدید متاثر ہوتی ہے. خاندان جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. بعض جو والدین ہیں اپنی جمع پونجی کھو بیٹھتے ہیں. کئی مواقع پر انسانی اسمگلر
خود بھی اپنے شکاروں کو دھوکہ دیتے ہیں، رقم وصول کرنے کے بعد رابطہ ختم کر دیتے ہیں یا جعلی ویزے فراہم کرتے ہیں، یا ایسے ممالک میں، ملکوں میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے آگے جو سفر جو ہے وہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مسافروں کو یرغمال بنا کر مزید رقم کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ، خاندانوں کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر مزید پیسے نہ دیے تو ان کے عزیز کو مطلب جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے گا۔ بیرون ملک غیر قانونی طور پر پہنچ جانے والے افراد کی جو زندگی ہے آسان نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس مطلب اگر کوئی پہنچ بھی جائے، کیونکہ ان کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہوتی، اس لیے وہ مناسب مطلب ملازمت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ انہیں بہت ہی کم اجرت پر بہت زیادہ سخت محنت کرنا پڑتی ہے، بہت کم پیسے ملتے ہیں اگر کوئی وہاں ہو بھی جائے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے، ان کا استحصال کرے، تو وہ پولیس سے مدد لینے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ گرفتاری اور ملک بدری کا خوف موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر وہاں موجود ہیں۔ اس کے برعکس قانونی امیگریشن جو ہے، تعلیمی ویزا ہے، ورک ویزا ہے، یا دیگر قانونی جو راستے ہیں، وہ ٹائم ضرور لیتے ہیں، اس میں وقت ضرور لگتا ہے، ایک پروسیجر، ایک ضابطہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک محفوظ، باعزت اور پائیدار ہوتے ہیں جو لوگ قانونی طریقے سے جاتے ہیں۔ قانونی طریقے سے جانے والا شخص اپنے حقوق سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور مستقبل کو بہتر انداز سے مطلب تعمیر کر سکتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ہر نوجوان کو چاہیے کہ کسی بھی ایجنٹ یا امیگریشن کنسلٹنٹ کی بات پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اس ایجنٹ کو کیا قانونی حیثیت حاصل ہے، اس کی رجسٹریشن اور ریکارڈ کی مکمل جانچ پڑتال کریں کہ کیا وہ شخص ان کو باہر بھیجنے کا اہل ہے، اس کے پاس وہ سارے کاغذات موجود ہیں، تو وہ ساری تفتیش کریں۔ اب یہ نہیں کہ غیر حقیقی وعدے، اور اب چونکہ ہم لوگ کا یہ ہے کہ وہ مطلب ہم غیر حقیقی وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ جلد امیر بننے کا خواب ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے خوابوں اور خفیہ راستوں کے دعووں سے ہمیشہ بہرحال محتاط رہیں۔ ڈنکی کا جو راستہ ہے نا، اکثر کامیابی کے بجائے یہ تباہی اور پچھتاوے کی طرف جو ہے نا انسان کو اور نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے اور ہر قسم کے دھوکے اور فراڈ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج آپ سے صرف یہ جو میں نے اس موضوع پر بات کی ہے، تو بھائی یہ جو ڈنکی لگا کر لوگ جاتے ہیں، تو اس بات کو آپ سمجھیں، یہ معمولی سی بات نہیں ہے، ہزاروں گھرانے برباد ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو آگے بھی آپ شیئر کیجئے کہ شاید کسی کو کوئی بات سن کر، سمجھ کر کچھ فائدہ اس کو ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ السلام علیکم۔